بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ناموں کے بارے میں۔ چونکہ دونوں نام ہم معنی ہیں، اس لیے ہم ان دونوں ناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ہیں الولی، المولا۔ الولی، المولا۔ سب سے پہلے لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لغت میں الولیو کہتے ہیں قرب کو، نزدیکی کو۔ تباعد بعد ولئن کہا جاتا ہے، یعنی نزدیک ہونے کے بعد دور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے قریب ہے وہ کھاؤ۔ ولی دشمن کی ضد ہے، موالات دشمنی کی ضد ہے، دوستی کے معنی میں۔ مولا غلام کے معنی میں، سردار کے معنی میں۔ اسی طرح مولا چاچا کے بیٹے کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، پڑوسی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، چاہنے والے کو کہتے ہیں، شریک کو کہتے ہیں، بھانجے کو کہتے ہیں۔ اس طرح مولا میں مختلف معنی ہیں۔ تو ولی اس کا ایک معنی مولا یہ بھی ہے۔ اسی سے الولی اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ذمہ دار ہو۔ اسی طرح ولا سے ولی بنانے کے معنی آتے ہیں، یعنی کسی چیز میں ذمہ دار بنانا، چاہے نکاح میں ہو یا کسی معاملے میں ہو، خریدنے میں، بیچنے میں، کسی کو ذمہ دار بنانا۔ تولا عن کہا جاتا ہے اعراض کرنے کو، تولا عن۔ ولایت اس کے ایک معنی مدد کے بھی آتے ہیں، سلطنت کے بھی آتے ہیں۔ زجاجی کہتے ہیں ولی عرب میں کہا جاتا ہے قریب ہونا، قریب ہونے والے کو۔ تو اس طرح ولی اور مولا لغت کے اعتبار سے معنی ہوئے دوست، قریب، اور مولا سردار اس کے معنی میں۔ قرآن مجید میں ولی بہت سی جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، ایک اور جگہ کہا وکفیٰ باللہ وکیلا، وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ ایک جگہ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک جگہ کہا انت ولینا فاغفر لنا۔ تو اس طرح ولی قرآن مجید میں بہت سی جگہ وارد ہے۔ مولا قرآن مجید میں 12 جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ ایک اور جگہ کہا بل اللہ مولاکم۔ ایک اور جگہ کہا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ تو اس طرح 12 جگہ مولا وارد ہے، اور ولی بہت سی جگہ وارد ہے۔ اب ولی اور مولا لغت کے اعتبار سے میں نے معلوم کیا، تو اللہ کے حق میں ولی اور مولا کا معنی کیا ہوگا؟
ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد اسلام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قریب ہے، تم جو کرتے ہو اس سے قریب ہے، اور ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جو دین کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بچانے والا ہے، اور جو تمہیں روکتے ہیں نبی کی اتباع کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بچانے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ اے مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، جو مجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے اور وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں ولی فعیل کے وزن پر ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اسی طرح جس طرح کوئی بچے کو رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مدد کرنے والا ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی بات جو زجاج کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، یعنی متولی ہے، ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ یتیم کا ولی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے۔ جیسا عورت کا ولی ہوتا ہے نکاح میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے۔ اور یہ ولی سے ہے جس کے معنی ہیں قرب، نزدیکی۔ مقصد کتاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، یعنی چاہنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اب مولا کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہوں گے؟ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے ان کے مقابلے میں جو کفر کرتے ہیں، اور جو مؤمن ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، تو تو ہماری مدد کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور تو جو کفر کرتے ہیں، ان کا دشمن ہے، تو ہمیں جو ہے تو مدد فرما ان دشمنوں پر، ان کافروں پر جو تیرا انکار کیے ہیں، تیری باتوں کا انکار کیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا دراصل یہ مفعول ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے آخر میں مولا ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ مولا اس کے معنی ہیں مدد کرنے والا، فعیل کے وزن پر نصیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قدیر قادر ہے، علیم عالم ہے، اسی طرح مولا ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے۔ جب ہم نے معلوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ولی ہے، مولا ہے، تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا، مؤمنوں کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے۔
دشمنوں سے، وہ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے، ولی ہونے کے اعتبار سے۔ وہ ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کے ذکر کو سننے والا ہے، ان سے قریب ہے، اور جنگ کے وقت وہ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ احد کے موقع پر ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پوچھا کیا تم میں سے محمد ہیں احد کے بعد، یعنی کیا وہ زندہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جواب مت دو۔ پھر پوچھا کیا تم میں ابی قحافہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو جواب مت دو۔ پھر کہا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب مت دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قتل کر دیے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا، ہم باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو باقی رکھا ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو حبلو، حبلو بلند ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تبارک و تعالی زیادہ بلند ہے۔ ابو سفیان اس کے بعد کہتے ہیں لنا العزى ولا عزى لکم، عزہ ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے عزہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجیبو، جواب دو۔ قالوا، صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ مولانا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو اس غزوہ احد میں مومنوں کو ایک طرف سے تنبیہ تھی، مومنوں کو ایک طرف سے ایک تحذیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو ہر زمانے کے لیے عبرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان، ایک مومن جب تک کتاب و سنت پر قائم رہے گا، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ احد کے دن جو مسلمان شکست کا سامنا کیے، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر انہوں نے تعمیل نہیں کیا تھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو کھڑا کیے تھے، ان میں سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی آ گئے۔ وہ خلاف ورزی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے سبب غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہار سے دوچار کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی میں عزت ہے، اسی میں مدد ہے۔ جیسا کہ ہدایت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نہ دنیاوی زندگی میں انسان اچھا رہے گا، نہ آخرت میں انسان اچھا رہے گا۔ اور جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ ذلت کا شکار ہوگا، وہ چھوٹا ہوگا، وہ خوف کا بھی شکار ہوگا، گمراہ بھی ہوگا، بدبخت بھی ہوگا۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں کا ولی ہے۔ کیوں؟ ان پر انعام کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، ان کے مصالح کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں کا ولی ہے۔ اگر اس معنی میں لیا جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا بھی ولی ہے؟ کیونکہ ان کو بھی نعمت عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو زجاجی کہتے ہیں
اگر کوئی اس سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کیا ہے تو اللہ مومنوں کا ولی ہوا، تو کافروں کا بھی ولی ہوا، کیونکہ کافروں کو بھی نعمتیں ملی ہیں۔ تو ہم جواب دیں گے کہ یہ تو ایک معنی ہے، ولی کا معنی دوست ہے، مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک دوسرا معنی ہے، اسی میں سے ایک نکلا ہوا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے تو مومنوں کا وہ ولی ہوا۔ تو اگر ہم کافروں کا ولی ہوا کہیں گے تو کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا، ان کا مددگار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جب انہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انہوں نے معبود ہی نہیں مانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی کیسے ہوا؟ مومن ہے، ہاں انہوں نے مانا، ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور فرما برداری کرتے ہیں، اسی لیے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے، کافروں کے نہیں ہو سکتے۔ خود اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کافروں کو ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کافروں کو نہیں ملی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اگر انعام کیا کافروں کو بھی شامل کریں گے تو پھر ان کا بھی راستہ ہوا مطلب۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کن پر انعام کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ تو یہ ہو گئے انعام جن پر اللہ نے کیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کافروں کو ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ ان پر بھی انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ ان پر انعام نہیں کیا۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہاں کافروں کو بھی نعمت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرو گے تو تم گن نہیں سکو گے۔ اسی طرح یہود کے بارے میں اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، حالانکہ وہ کافر ہیں تو اللہ نے کہا نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ کہا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ تو یہ کافروں کے لیے بھی نعمت کی بات آئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کافروں پر بھی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یہاں پر دونوں کو اس بات میں کہیں یا انکار میں کہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ کہنے کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک خاص نعمت، ایک عام نعمت۔ عام نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیا ہے، کافر کو بھی، گنہگار کو بھی، بدکار کو بھی، ہر ایک کو دیا ہے اللہ تعالیٰ عام نعمت۔ خاص نعمت صرف مومنوں کو دیا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم عام نعمت مانیں گے تو کافر بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو بھی حاصل ہیں۔ اگر ہم خاص معنی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو عطا کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، تیسری بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا مولا ہے، سردار ہے، مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کا معبود ہے۔ اللہ نے کہا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف جو ان کا حقیقی معنوں میں مولا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا مالک ہے، خالق ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ فرشتے لوٹائیں گے جن کو بھی
وہ وفات دیں گے اس کے بعد ان کو لوٹائیں گے اللہ کی طرف، اسی کے لیے حکم ہے، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس آیت میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا بھی مولا ہے، کیونکہ وہ بھی لوٹائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا ردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ لیکن ایک جگہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، وأن الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اور یہاں پر جب فرشتے لوٹائیں گے تو اللہ نے کیا کہا؟ فرشتے لوٹائیں گے ان کے حقیقی مولا کی طرف، تو مطلب اللہ ہوا، اور کافروں کو بھی لوٹائیں گے فرشتے۔ اور یہاں پر کہا کافروں کا کوئی مولا نہیں، تو ان دونوں میں کیا بات ہے؟ کیسے ہم تطبیق دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں ردو جو ہے وہ ردو اور مولاہم، ان دونوں کی ضمیر جو ہے فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے۔ جب فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے تو کافر مومن یہ بات ہی نہیں رہ جاتی، بلکہ فرشتے لوٹیں گے، یہ معنی ہو جائے گا۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مولا ہے، یعنی بمعنی مالک خالق، تو ہاں کافروں کا بھی مولا ہے۔ اگر مولا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، توفیق دیتا ہے، مدد کرتا ہے، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی میں مولا کافروں کا نہیں ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا ولی ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ولی ہم انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، ولی ہم انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، ولی حمیم، تو انسان کو بھی ولی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنوں کو اولیاء کہا۔ ایک اور جگہ کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، تو ولی اور مولا انسانوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ چھٹویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان سے محبت کرتا ہے اسی طرح مومن بندے بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اور ولی کے صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھرپور ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان سے یہ بھی نفرت کرتا ہے۔ جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں یہ ان سے قریب ہوتا ہے، جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں ان سے یہ دشمنی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ولی ایسے ہی نہیں بن جاتا، بلکہ ولی بننے کے لیے سچا ایمان چاہیے، علم راسخ چاہیے، عمل مکمل اچھا عمل چاہیے، اور کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہو، یہ سب ہو تبھی جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ تو ولی ایک کسبی چیز ہے، کوئی بھی ولی بننا چاہے تو یہ محنت کر کے بنے، اس کے اسباب ہیں، چند اعمال ہیں،
قلبی بھی بدنی بھی ان کو اپنائے تبھی وہ ولی بن سکتا ہے۔ ولایت یا ولی ہونا یہ وہبی نہیں ہے کہ جو چاہے وہی ولی بن جائے بغیر سبب کے، بغیر عمل کے، جیسا کہ بعض تصوف کا عقیدہ رکھنے والے کیا کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کوئی چیز، تھوڑی چیز ان سے صادر ہو جائے فوراً اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ جاہل جو کبھی عمل نہیں کرتا، جس کو علم نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کو ولی بنا دیتے ہیں کچھ تھوڑی چیزوں کی وجہ سے۔ تو ایسا جو ہے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی ہونے کے لیے وہ عمل کرے، ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی بتایا ہے اس پر چلے، قرآن کے مطابق چلے، حدیث کے مطابق چلے۔ تو اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو اپنائے بغیر ولی کہلاتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ صحیح میں ولی نہیں ہوا، بلکہ وہ نقلی ولی ہے۔ ہاں، جو آدمی عمل کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، مومنوں کے راستے پر چلتا ہے، نیک ہے، سچا ایمان والا ہے، تو وہ آدمی ولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔